جیسا کہ آپ سارے بچے جانتے ہو کہ ایک جنگل کا بادشاہ ہمیشہ شیر ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک جنگل ایسا بھی تھا جس میں بادشاہ شیر تھا اور اس میں بہت سارے جانور رہتے تھے. لیکن شیر جو بادشاہ تھا وہ بالکل اچھا نہیں تھا. بے شک وہ بادشاہ تھا لیکن وہ اپنے جانوروں کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا. جب ہی اسے بھوک لگتی تھی وہ کسی بھی جانور کو مارتا تھا اور کھا جاتا تھا. اس طرح کر کے سارے جانور بہت پریشان رہنے لگے اور بہت زیادہ شیر سے ڈرنے لگے, گھبرانے لگے اور شیر کے سامنے نہیں آتے تھے اور ہمیشہ چھپ جاتے تھے. کافی عرصے تک وہ لوگ چھپے رہے مگر بھوک کی وجہ سے اپنا کھانا بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں شیر سے ڈر لگتا تھا اور وہ اندر ہی بند رہتے تھے. اس طرح ان سب نے مل کر سوچا کہ اس طرح تو ہم مر جائیں گے اور اس طرح مر جائیں گے تو شیر بھی ہمیں مار سکتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم شیر کے ہاتھوں ہی مر جائیں, ہمیں کم از کم کھانا تو ملے گا. تو ایک گیدڑ بولا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہر روز ایک جانور جا کے شیر کے پاس چلا جایا کرے اور شیر اسے کھا لیا کرے. اس طرح کر کے باقی سارے جانور سکون سے رہ سکتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی باری رکھتے. جیسے کہ پہلے دن بندر چلا گیا تو دوسرے دن زیبرا چلا گیا, تیسرے دن زرافہ چلا گیا اور چوتھے دن ہاتھی. اس طرح کر کے ہم سارے چلے جاتے ہیں. تو سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے, مرنا تو ہم سب نے ہے ہی, تو ہم آہستہ آہستہ کر کے مر جاتے ہیں, کم از کم دوسروں کو تو سکون سے رہنے دینا. تو پھر بالکل ایسا ہی کیا ان لوگوں نے. پہلے دن ایک بندر چلا گیا اور وہاں پر اس بندر کو شیر نے کھا لیا. اور پھر دوسرے دن ایک زیبرا چلا گیا اور اس کو وہاں پر شیر نے کھا لیا. تیسرے دن ایک بلی چلی گئی اور اس کو شیر نے کھا لیا. اب جب چوتھا دن آیا نا تو خرگوش کی باری تھی. خرگوش نے سوچا کہ میں کیسے اپنے آپ کو اسے کھانے دے دوں, تو مجھے مار دے گا. اسے ڈر بھی لگ رہا تھا. تو خرگوش جو تھا وہ بہت چلاک تھا. خرگوش نے سوچا کہ میں کچھ ایسا آئیڈیا سوچتا ہوں جس سے یہ جو شیر ہے یہ مجھے نہ کھائے. اس نے پتہ کیا کیا, وہ شیر کے پاس جاتے جاتے اس نے دیر کر دی. جیسے وہ شیر کے پاس پہنچا تو شیر نے بڑے غصے میں کہا کہ تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا تو میں آ کر خود ہی کھا جاؤں گا سب کو, اور پھر میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا. تو خرگوش نے کہا کہ شیر صاحب میری کوئی بڑی ضروری وجہ بن گئی تھی جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں, آپ وہ وجہ تو سنیے. تو شیر نے کہا اچھا بولو کیا وجہ تھی جو تم اتنی لیٹ آئے ہو؟ خرگوش نے بولا اور اس نے کہا دراصل ہوا ایسا تھا کہ ایک شیر مجھے راستے میں مل گیا جو کہ کسی اور جنگل کا تھا, اور اس نے مجھے کھانے کی بھرپور کوشش کی, لیکن میں اس کو کیسے اپنے آپ کو کھانے دے سکتا تھا؟ مجھے تو آپ نے کھانا ہے اور آپ کی بھوک مٹے گی مجھے کھا کر. تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے, جو دوسرا شیر آیا تھا نا, اس نے اس بندر کو اس خرگوش کو بہت زیادہ مارنے کی کوشش کی, لیکن ہر بار خرگوش بچ گیا. اور پھر اس خرگوش نے دوسرے والے شیر سے کہا کہ تم مجھے مت کھاؤ, ہمارا جو شیر ہے, ہمارے جو جنگل کا بادشاہ ہے, وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ تم نے مجھے کھا لیا ہے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اور تمہیں مار دے گا. تو اس نے کہا لاؤ اپنے راجا کو, میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ مجھے مارتا ہے کہ نہیں. میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں, میں اسے ایک پنجہ ماروں گا تو وہ مر جائے گا. میں نے بڑے سے بڑے ہاتھی بھی مار رکھے ہیں, یہ شیر کیا چیز ہے؟ تو جب یہ ساری بات اس خرگوش نے اپنے بادشاہ شیر کو بتائی تو شیر کو غصہ آ گیا. ایک تو وہ پہلے ہی بہت بھوکا تھا, اس کو غصہ آ رہا تھا, اب اس کو اور غصہ آنے لگا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو لے کر آؤ اس شیر کو میرے پاس, میں اسے ختم کر دوں گا. تو پھر آگے سے بندر بولا, بندر نے کہا کہ خرگوش بولا, اور خرگوش نے کہا کہ نہیں, اس نے مجھے بولا ہے کہ اپنے شیر کو لے کر آؤ, اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو خود چل کر میرے پاس آئے, میں کیوں اس کے پاس جاؤں. تو پھر اس خرگوش نے فوراً سے اس بادشاہ شیر کو وہاں لے گیا. اب وہ کوئی شیر تو تھا نہیں, اس نے تو جھوٹ بولا تھا. وہ ایک کنویں کے پاس اس کو لے گیا. وہ کہتا کہ اس کنویں کے اندر ہے وہ شیر. جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر شیر ہے کہ نہیں تو اس میں پانی تھا, اور اس پانی میں اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا. تو اسے لگا کہ اس میں تو واقعی کوئی شیر ہے. تو اس نے جب دھاڑا تو وہ بھی دھاڑا, تو اس نے کہا یہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. اس نے فوراً سے بنا کچھ سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ مار دی, اور جیسے ہی اس نے کنویں میں چھلانگ ماری تو اسے یہ بات پتہ لگی کہ کنویں میں تو کوئی شیر نہیں تھا, اور اس کو پھر کنویں سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں تھا, کیونکہ ہر جنگل کا جانور تو اس سے بہت زیادہ تنگ تھا. تو پھر
سب جانوروں نے اسے مرنے دیا کنویں میں، کیونکہ وہ سب کو ختم کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ مر ہی جانا چاہیے اس کو، کیونکہ اور کوئی جانور تو اسے مار نہیں سکتا تھا، کیونکہ شیر تو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب تم یہاں پہ مرو، اور اس کا آپ کو کیا پتہ لگا کہ اگر بندہ عقل مندی سے کام کرے تو اس کے لیے اس کو ہاتھ پاؤں چلانا ضروری نہیں ہے، اس کا انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ انٹیلیجنٹ ہوگا تو وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے، اب خرگوش نے بھی تو سارے کے سارے جنگل کو بچا لیا تھا نا، جبکہ گیدڑ نے تو کہا تھا کہ ایک ایک کر کے مر جاتے ہیں، اس طرح تو سارے مر جاتے، پھر وہاں کون رہ جاتا؟ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو مار دیتے ہیں، اور پھر ہم سب سکون سے رہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو برا ہوگا اس کو ہی مرنا چاہیے نا۔ اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ جو برا شیر تھا وہ مر گیا اور اچھائی جیت گئی۔